موسم سرما یہ عبادت گزار لوگوں کے لیے غنیمت ہے۔ خوش آمدید ہو اس موسم کو جس کی رات لمبی ہوگی، جس میں قیام کریں گے، اور اس کے دن چھوٹے ہوں گے جس میں روزے رکھیں گے۔ دین اسلام سہولت پر مبنی ہے۔ سفر کی حالت میں وہ نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے، نماز کو قصر بھی کر سکتا ہے، وہیں مدت مسح میں اس کے لیے وسعت ہے۔ اگر دین رائے اور عقل کا نام ہوتا تو پھر جو پاؤں کا نچلا حصہ تھا یہ اس کا زیادہ حق رکھتا کہ اس پر مسح کیا جاتا۔ آپ کی عقل بھی تب تک عقل ہے، عقل سلیم کہلائے گی جب تک وہ شریعت کے مطابق ہو۔ زمانے کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی دن اور رات کو بدلتا ہوں، تو جو ان کو برا بھلا کہے گا در حقیقت جس کے حکم کے ساتھ یہ تبدیلی آ رہی ہے گویا کہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یقول ربنا جل وعلا فی القرآن المجید یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ رب العزت کی ان گنت نعمتوں میں سے ایک نعمت موسموں کا بدلنا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے۔ کبھی دن ہے، پھر رات آتی ہے، پھر اس کی جگہ دن لیتا ہے۔ اسی طرح یہ وقت ہے، گزرتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، فرمایا یقیناً اس میں جو دیکھنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی عبرت کا سامان موجود ہے۔ مومن ہر نعمت پر غور کرتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ جو موسم ہے ان میں ہمارے لیے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک ہی موسم اگر رہتا ہمارے اوپر ہمیشہ تو دوسری جو موسم ہے اس کا فائدہ کیسے حاصل ہو پاتا؟ تو اللہ رب العزت نے یہ نظام رکھا ہے کہ یہ موسمیں بدلتی رہتی ہیں۔ موسم سرما ہمارے اندر ہے اور اس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس تعلق سے چند ہدایات ہیں جو ہمیں دین نے دی ہے، اسلاف امت کے اقوال ہیں، ان کی روشنی میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ الشتاء غنیمت العابدین، کہ موسم سرما یہ عبادت گزار لوگوں کے لیے غنیمت ہے۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، جو عبادت کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے یہ موسم سرما۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ مرحبا بالشتاء، کہ جب موسم سرما کا آغاز ہوتا تو کہتے کہ خوش آمدید ہو اس موسم کو جس کی رات لمبی ہوگی، جس میں قیام کریں گے، اور اس کے دن چھوٹے ہوں گے جس میں روزے رکھیں گے، اور اس کی برکات ہمیں حاصل ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ لوگوں میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے
اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ قالوا بلا، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہمیں ضرور بتائیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کو مکمل کرنا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، باوجود اس کے کہ تنگی ہے۔ اس کا صحیح مصداق آپ کو اس موسم میں ملتا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے سردی کی وجہ سے اور دل نہیں کرتا، خصوصاً اگر پانی ٹھنڈا ہے سامنے، تو انسان اس چیز کو سامنے رکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، خوشخبری ہے کہ گناہ معاف ہوتے اور درجات بلند ہوتے کہ باوجود تنگی کے ایک انسان اچھے طریقے سے وضو کرے، مکمل وضو کرے۔ اور وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف کثرت سے چلیں، اس کے قدم زیادہ ہوں مسجدوں کی طرف چلنے۔ اور وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا۔ فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے۔ رباط کیا ہے؟ رباط اور مرابطہ کہتے ہیں اسلامی سرحد کی چوکی داری کرنا، دشمن کے مقابلے ہو، انسان کھڑا ہو جائے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے، اس کے مقابلے میں جو کھڑا ہے اسلامی سرحد پر، یہ رباط ہے۔ فرمایا یہ بھی رباط میں سے یہ جو اعمال ذکر۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جلدی جلدی وضو کرنے کی وجہ سے، کیونکہ جو پانی ہے ٹھنڈا ہے، اس کے نتیجے میں اعضائے وضو خشک رہ جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ کے سفر کا واقعہ تھا، آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اترے، صحابہ وضو کے لیے گئے، وضو کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے نظر آئے جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھی اور وہ چمک رہی تھی، پانی وہاں نہیں لگا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، کہ ان ایڑیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، کہ جو خشک رہ جاتی ہیں وضو میں، جن کو دھونا چاہیے وہاں پر پانی نہیں پہنچتا۔ تو اس تعلق سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اچھے سے وضو کیا جائے، اعضائے وضو میں سے کوئی چیز خشک نہ رہنے پائے۔ اور دین اسلام یہ انسان کے لیے سہولت پر مبنی ہے، یہ آسان دین ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے اس دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یہ آسان ہے۔ الدین یسر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ دین آسان ہے، اس کے بہت سارے مظاہر ہیں اس کی آسانی کے، جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دین آسان ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ ہر زمان اور ہر مکان کے لیے بھی یہ دین ہے کہ اس کے مطابق ہمارے لیے آسانی کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر سردی کا جو موسم ہے، اس میں ہمیں دین یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم موزے پہنیں اور جرابیں پہنیں، اور اس کے احکامات ذکر کی، یہ ایک آسانی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح کے متعلق ہماری رہنمائی کی کہ جب آپ نے موزے پہنے ہیں، جرابیں پہنی ہوئی ہیں، تو پھر موزوں پر مسح کریں، پاؤں نہ دھوئیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ موزے یا جرابیں پہنیں تو آپ باوضو وضو کر کے اس کے بعد ان کو پہنیں۔ اس کے بعد ایک مدت ہے، اس مدت تک ان پر مسح کیا جائے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی توقیت، اس کا وقت مقرر کیا۔ فرمایا کہ جو مقیم ہے
مقیم سے مراد جو اپنے گھر میں ہے، جو مسافر نہیں ہے، تو وہ ایک دن اور ایک رات تک مسح کرے، ایک دن اور ایک رات تک اپنی جورابوں پر مسح کرے۔ اور جو مسافر ہیں وہ 3 دن اور ان کی راتیں مسح کر سکتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں آسانی کا پہلو، ایک شخص مسافر ہے، سفر کی حالت میں، گھر میں نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ سہولیات نہیں ہوتی، تو دین نے جہاں اس کو یہ اجازت دی کہ وہ نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے، نماز کو قصر بھی کر سکتا ہے، وہیں مدت مسح میں اس کے لیے وسعت ہے کہ 3 دن اور ان کی راتیں وہ مسح کر سکتا ہے۔ اور مسح کا طریقہ اپنا جو ہاتھ ہے بیلا کر کے بس اس کی انگلیاں اوپر کے حصے پر پھیرے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے ایک اور نصیحت کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی، کہ اگر دین رائے اور عقل کا نام ہوتا تو پھر جو پاؤں کا نچلا حصہ تھا یہ اس کا زیادہ حق رکھتا کہ اس پر مسح کیا جاتا۔ حالانکہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنے پاؤں کے اوپر کے حصے پر مسح کرتے۔ آج ہر طرف عقل کو لا کے شریعت کے حقائق کا انکار کیا جاتا ہے، ہر چیز اس کی لاجک کیا ہے، اس کی عقل کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو آپ کی عقل یہاں کہاں چلی گئی؟ تو عقل اگر شریعت سے ہٹی ہوئی ہے تو وہ فتنے میں پڑ جاتی ہے۔ آپ کی عقل بھی تب تک عقل ہے، عقل سلیم کہلائے گی جب تک وہ شریعت کے مطابق ہو۔ اگر اس سے ہٹ جائے، جیسے انسان کے دیگر حواس ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، ایک شخص بیمار پڑ جائے اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، اس کو شہد بھی اگر دو اس کو زہر لگے گا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ وہ جو شہد ہے اب وہ کڑوا ہے کیونکہ اس شخص کو کڑوا لگ رہا ہے، نہیں۔ تو اس چیز کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا جائے، شریعت کو مقدم کریں، شریعت کے اصولوں کو۔ آپ کی عقل کیا سوچتی ہے، اور کسی ایک نقطے پہ متفق نہیں ہو پاتے، سارے ہی عقل مند ہیں، کیونکہ عقل کا ایک محدود میدان ہے، اسی کے اندر وہ سوچتی ہے، اس سے باہر اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا بھی خالق ہے، اس کی عقل کا بھی خالق ہے، تو شریعت کو مقدم کریں ہر چیز میں۔ یہاں یہ بھی ایک نقطہ ہمیں معلوم ہوا۔ تو یہ ایک آسانی اللہ تعالیٰ نے رکھی، اس سنت پر بھی عمل کیا جائے، اور اللہ رب العزت جہاں اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیمت کو لیا جائے۔ عظیمت ایسے معاملات ہیں جن میں کچھ نفوس کے لیے سختی ہے، وہیں اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ اللہ کی رخصتوں کو بھی لیا جائے، جو رخصتیں اللہ نے دی ہیں اس کو بھی دیا جائے، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اس پہلو سے بھی ہم دیکھیں کہ موسم سرما میں یہ جو احکامات ہیں دین کے ان پر عمل کریں، اور اسی طرح جو اہم نصیحت ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہماری جو راتیں ہیں اب لمبی ہو رہی ہیں اس موسم سرما میں، تو ضروری ہے کہ کچھ وقت ہم ان راتوں میں اللہ کے لیے نکالیں، چند رکعات قیام اللیل کے ہم پڑھ لیں، اور خصوصاً جو طلبۃ العلم ہیں، ہم لوگ جو اہل علم ان کی طرف ہماری نسبت ہے، ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ اذا کان لیلی لیل جاہل ونہاری نہار صفیح فما اصنع بالعلم الذی کتبتہ، فرمایا کہ اگر میرا دن ایسا گزرے جیسے ایک احمق اور بے وقوف کا دن گزرتا ہے، اور میری رات ایسے گزر جائے
جیسے ایک جاہل کی رات ہوتی ہے تو پھر اس علم کا کیا فائدہ جس کو میں لکھتا ہوں، جس کو میں پڑھتا ہوں؟ علم حدیث جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ عمل کرنے والے بھی بنیں۔ ابو عاصم النبیل جو امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی شیخ ہیں، ان کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من طلب هذا الحدیث فعلیہ ان یکون خیر الناس، کہ جو شخص یہ حدیث طلب کرتا ہے، علم حدیث کا طالب علم ہے، اس کو چاہیے کہ لوگوں میں سب سے بہتر تمام معاملات میں اچھا، فعلیہ ان یکون خیر الناس، لوگوں میں بہتر ہو، عقیدے کے لحاظ سے بہتر ہو، عمل کے لحاظ سے بہتر ہو، اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہو، ہر چیز میں ان سے بہتر ہو۔ یہ علم حدیث ہے کہ اس کی طرف نسبت رکھنے والا عظیم ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم کچھ وقت قیام اللیل کا رکھیں ان راتوں میں۔ ابھی اگر قیام اللیل نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ اور ویسے وقت کم ہوتا ہے، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں جیسے ہماری زندگی ہے، تو ان میں ہمیں سونے کے لیے کم وقت ملتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی۔ لیکن اب بھی اگر نیند پوری نہیں ہوتی تو پھر کب ہوگا؟ یہ لمحہ فکریہ۔ اور اسی طرح دوسرا، یہ دن بڑے چھوٹے یہ دن ہیں، ٹھنڈے دن ہیں، اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ دن کیسے گزر جاتا ہے۔ تو اس میں جن لوگوں کے روزے رہ رہے ہیں، فرض روزے، ان کے لیے یہ غنیمت ہے کہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، وہ روزے رکھیں۔ اس کے علاوہ نفلی روزے رکھنے کا بھی یہ بہترین وقت ہے۔ اور جیسے آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول سماعت کیا، انہوں نے کیا کہا کہ یہ موسم سرما یہ عبادت گزاروں کے لیے غنیمت ہے۔ غنیمت، بعض سلف اس کو ٹھنڈی غنیمت بھی کہتے ہیں۔ بغیر مشقت کے، بغیر تنگی کے ایک عمل آپ کر سکتے ہیں جس میں اتنی تنگی نہیں ہے، تو ایک مومن کو روپیہ چاہیے۔ تو اس پہلو سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ جو راتیں ہیں، یہ جو دن ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر، تو ان سے فائدہ اٹھائیے، اور جو مختلف قسم کی رخصتیں ہیں، احکامات ہیں دین کے، ان کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اور بسا اوقات کبھی شدید سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی تیز ہوا چلتی ہے، کبھی تیز بارش ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کو آپ سنتے ہیں کہ وہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا تسب الریح، یہ ایک اصول ہے کہ ہوا کو برا بھلا نہ کہو، ہوا کو برا بھلا نہ کہو۔ بسا اوقات ہو سکتا ہے آپ کا کوئی نقصان بھی ہو جائے اور آپ کے مزاج کے خلاف کوئی چیز ہو جائے، تو ہوا کو برا بھلا نہ کہو، فإنها تجری بأمر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ ویسے بھی وہ حدیث قدسی آپ نے سنی ہے کہ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وانا الدہر، تاکہ میں زمانہ ہوں، میں زمانہ ہوں۔ اس کا معنی خود حدیث میں موجود ہے۔ آدمی فرمایا کہ اقلب اللیل والنہار، زمانے کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی دن اور رات کو بدلتا ہوں، اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ میرے حکم سے آتی ہیں۔ تو جو ان کو برا بھلا کہے گا، در حقیقت وہ اس کے مدبر کو، اس کے چلانے والے کو، جس کے حکم کے ساتھ یہ تبدیلی آ رہی ہے، گویا کہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو بہت بڑا بات ہے۔ تو اس تعلق سے بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی مومن کا معاملہ خیر پر مبنی ہے، جو بھی اچھائی ہے اللہ کی طرف سے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور کوئی تکلیف آ جائے اس پر صبر، انسان صبر کرے۔ تو دونوں ہی حالتیں، وہ خوشی سے متعلق ہو، غمی سے متعلق ہو، مومن کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی وہ خوش نصیبوں میں سے ہو جائیں جن کے لیے یہ موسم سرما غنیمت بن کے آتی ہے۔ هذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔